میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، میں نے خط لکھا ہے اور اللہ کرے کہ میرا نوٹس لے لے، اگر چیف صاحب کو بھی کچھ اپنا خاندانیت کا ہے کچھ اس کو کچھ ہے، کیونکہ کل کہتے ہیں جی آپ اچھا دستی صاحب ایک منٹ، میں اس لیے خط لکھا ہے، مگر مجھے اللہ کرے نوٹس لے لے، مگر وہاں بھی مجھے امید نہیں ہے۔ اچھا دستی صاحب مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہوگا آج چیف صاحب نے کہا ہے کہ انہیں عمران ریاض کا نہیں پتا، انہیں عثمان ڈار کا نہیں پتا، صداقت عباسی کا نہیں پتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں آپ کا پتا ہوگا؟ آپ پہ جو ظلم کیا گیا اس چیز کا پتا ہوگا، اور کیا اس پہ نوٹس لیا جائے گا؟ دیکھو جی، انہیں تو خیر پاکستان کا بھی پتہ نہیں ہے، میں نے اخلاقی طور پہ یہ کل کو یہ کہیں گے کہ یہ جمشید دستی نے کوئی بات نہیں کی، کسی فورم پہ بات نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے تھانے تو جرگمال بنے ہوئے نا، تھانوں میں چور ڈاکو دہشت گرد بیٹھے ہیں، ایس ایچ او، ڈی پی او، آئی جی، یہ سارے دیکھو نا۔ ایس ایچ او کہہ رہے کل آئی جی کی بیٹی کے ساتھ ہوتا، کسی جنرل کی بیٹی کے ساتھ ہوتا، کسی چیف جسٹس کی بیٹی کے ساتھ ہوتا، اسی ایس ایچ او کی ماں بہن کے ساتھ ہوتا، اور جمشید دستی کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان سے کیا گزرتی؟ دیکھو انہوں نے مثلا میں اتنا ذمہ دار ہوں، 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں، ان بغیرتوں کو بھی شرمی کی حص گزر گئی۔ 12 میں نے کل کو ان کو یہ موقع نہ ملے، میں نے اس کرسی کو خط لکھا ہے کہ جو چیف جسٹس جو ہمارے اس نظام میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، آپ اس کی تحقیقات کریں، اس کا نوٹس لیں، جو مجرم جنہوں نے یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو پکڑا جائے، جو نامعلوم ہے مگر معلوم ہے، اور ان کو سزا دے۔ کل کو یہ تو نہ کہ میرا قوم کے سامنے کیس ہے، میرا اللہ کی عدالت میں کیس ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو برباد کرے گا، رسوا کرے گا۔ یہ میرا پاک وطن ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں غریب مزدور ہوں، ایک تہاردار ہاری بیلدار کا بیٹا ہوں، میں وقت کے سرداروں، وزیروں، جگیرداروں کے خلاف کھڑا ہو کے میں نے غریبوں کی چار دیواری کا خیال کیا، ہر ظلم کے سامنے میں کھڑا ہوا۔ میرا گناہ ہے کہ میں اس ٹائم ایک مظلوم بے گناہ قیدی عمران خان کا میں ساتھ دے رہا ہوں، میرا جرم یہی ہے، اس لیے ہماری عزتیں اتاری جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جتنے چور ڈاکو دہشت گرد ہیں ان کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، بھگوڑوں کو ریلیف دے رہی ہیں، سب اربوں خربوں لوٹنے والے ڈاکوؤں کو پناہ دے کے کہ جو عمران خان کو چھوڑ دے، اور ان کو تحفظ ہے، نواز شریف کو جو اربوں ڈالر لوٹ کے اس ملک کو تباہ کر کے گیا پھر تباہ کرنے آیا۔ یہ الیکشن ہے یار، ایک بٹھا دو چور کو، قوم کے کروڑوں روپے ضائع کرو، اتنی دہشت گردی کرے ہو، ننگے ہو چکے ہو، آپ کے مکروہ چہرے، پوری قوم آپ کے چہروں پہ تھوک رہی ہے، مگر ایک بغیرت نظام خوفناک الیکشن ہے، اور اس الیکشن کو تباہ کرنے میں سپریم کورٹ کا ہاتھ ہے۔ سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ پٹواری، تحصیلدار، یہ ڈی سی ٹاؤٹ بیٹھے ہیں، ڈی سی اور اے سی، یہ کمشنر، یہ مافیا چیف سیکرٹری، آئی جی، ٹاؤٹوں کو دیا ہے کہ لوگوں کو مارو، اور جو حق پرست ہیں 24 کروڑ عوام کو قتل کر کے، ان کے احساسات قتل کر کے، جذبات ایک ٹوٹیرے کرپٹ بدماش کو نواز شریف کو بٹھانا چاہتی ہیں۔ یہ الیکشن نہیں ہے، ان کے منہ پہ لعنت ہے، مگر پھر بھی ہم اس بغیرت نظام کا سامنا کر رہے ہیں، ہر ظلم کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ جتنی حیثیت ہو ظالم کے سامنے بولو، میں کلمہ حق کر رہا ہوں، مجھے اللہ شاہد ہے، میں مسلمان ہوں، میں اپنے ملک کی وطن کے لیے، یہ ہماری عزتیں تار ہوئی ہیں، یہ آج نہیں بلکہ پوری قوم کی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے سب کی یہ عزتیں اتار رہے ہیں۔ یہ درندے ہیں، یہ بھیڑی ہیں، بھیڑیے سے بدتر ہیں، ان کی نہ کوئی نسل ہے، نہ ان کا کوئی رنگ ہے، ان میں کوئی غیرت ہے، یہ نہ انسان ہے، یہ فرعون ہیں جو پاکستان کے خربوں روپے لوٹ کے عوام پہ ظلم کرے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کا جھنڈا پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ جمشید دستی صاحب، جس کے خلاف مجھے یہ بتا دیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس پاکستان میں آپ کو انصاف ملے گا؟ سر نہیں ملے گا انصاف، مگر میرا مقدمہ قوم کے سامنے، میں غیرت مند آدمی، میں بلوچ ہوں، اور میں اپنے پورے قبیلے کو، میرے جہاں ہند سندھ میں لوگ بیٹھے ہیں، میرے علاقوں کا قبیلہ، میں سب کو بلا رہا ہوں، آؤ یہ چیز میں پرامن ہوں، میں نہ ہڑتالیں کرتا ہوں، نہ میں روڈ بلاک کرتا ہوں، نہ میں قوم پاکستان کی کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہوں، میرا ملک ہے، میری سیاست ان سے پاک ہوئی ہے، دھرنوں سے، احتجاج سے، اس طریقے سے میں پرامن بیٹھ کے میں انشاءاللہ اپنے سارے قبیلے دوستوں کو بلا رہا ہوں، میں خاندانی آدمی ماشاءاللہ میرا بہت، کہ آؤ دیکھو انصاف مجھے دلواؤ، قوم کے سامنے مجھے قوم انصاف دلوائے گی، ورنہ یہ قوم خود تباہ ہو جائے گی اگر یہ چپ خاموش رہے، جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پہ چپ نہیں بیٹھوں گا، باقی ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے ایک اخلاقی طور پہ خط لکھا ہے آج چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ ایکشن لے کے ان کو بلائے اور ان درندوں کو پکڑے اور ان کو سزا دلوا سکتا ہے۔ 12 مجھے اللہ پہ امید ہے، اور باقی میں اپنی جو میں مر جاؤں گا، ٹکڑے ہو جاؤں گا، رضا میری چادر 4 دیواری نہیں، میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے لیے یہ ہوا ہے، میں غیرت مند پاکستانی ہوں، تو میں انشاءاللہ اپنے قبیلے کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو اکٹھا کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئیں اور مجھے انصاف دلوائیں، اور انشاءاللہ تعالی میں بھائی جب مر جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو خود ختم، مگر میں اس ظلم کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی دہشت گردی کا، یہ دہشت گرد اصل یہ ہے، ان کا میں مقابلہ کروں گا، اور دوسری طرف ایک ظلم کر کے یہ ویڈیو غلط ہے، یہ فلاں ہے،
یہ ویڈیو کہاں کی ہے, یہ کہاں کرنے آئے تھے ادھر بہاری کالونی سے آگے انسان نکل کے. یہ کون لوگ تھے جو مکمل اتنے دہشت گردوں کی طرح چھیرے ڈھانپے ہوئے, ویگو ڈالے, سیاہ گاڑیاں رات پر, اور پیچھے مقامی وہ ڈی پی دیتے ہیں, یہ سرکٹ ہاؤس میں یہاں بیٹھے ہیں, سارے خفیہ ادارے ہر بندے کو ہراساں کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے پیسے پہ ڈی سی کمشنر چیف سیکرٹری اے جی ان ڈاکوؤں کو پھر یہ اچھا مجھے ان کے سارا بل بوتے پر پاکستان اس ٹائم پاکستان دنیا پاکستان کی کوئی حالت نہیں بچے ان بغیر تو نے. اچھا جمشید دستی صاحب مجھے یہ بتا دیں, جو ظلم آپ کی اہلیہ کے ساتھ کیا گیا, آپ کے ساتھ کیا گیا, آپ کی اہلیہ کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ دستی صاحب پارٹی چھوڑ دیں, عمران خان کو چھوڑ دیں, یا آپ نے ایسا کچھ سوچا تو نہیں؟ دیکھو جی, جو میری وائف ہے وہ پختون قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, محمد قبیلے سے, پشاور سے, بڑے وہ بہادر لوگ ہیں, اور میں خود بھی بلوچ ہوں. میری عزت بھی چلی جائے اور ظلم بھی ہو اور مجھے یہ وائف کا ہے. اب اس کو تو پہلے اتنا ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. میں نے پہلی دفعہ اس کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی ہے, ایم فل ہے, بایو کیمسٹری میں اس نے ماشاءاللہ ایم فل کیا ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے وہ اتنی, مگر ایک اب ان میں حوصلہ ہے کہ اب ہماری عزتیں جائیں, گھر جائیں, اور پھر بغیر تو کہ ہم سرنڈر کر لیا, ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. اس کا گناہ کیا ہے؟ یا نہ تو میں عمران خان کے دور میں وزیر تھا, نہ میں اس کی پارٹی میں ایم این اے تھا. مشکل وقت میں نے اس کو ہاتھ ملایا کہ یار اس کے ساتھ ایک اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جھوٹے من گھڑت کیس, ایک اتنا بڑا لیڈر ہے, ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے, اس نے اتنی خدمات کی ہیں, اور بے داغ شخص ہے. یقیناً ہم یقین مانو پہلے اس پہ بڑی تنقیدیں بھی کرتے تھے, اور جب میں نے اس کے نزدیک گیا بیٹھا, پتہ چلا کہ وہ تو قوم ملک کی, اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا 1947 کے بعد. میں سمجھتا ہوں اس نے پوری پاکستانی قوم کو, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی پنجابی سندھی بلوچ پختون کشمیری گلگتی, سب کو اس نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور آپ اس کو جیل میں بند کرے, اس ملک کو تباہ کرے. 400 ارب روپیہ انہوں نے عمران خان کو توڑنے کے لیے لگا دیے, اڑا دیے ہیں. کوئی ان کا نہیں ہے. پولیس 50-100 گاڑیاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, 30 ہزار سکوٹیاں لگی ہیں. قوم کا پیسہ ہے, پاکستانی عوام کے 400 ارب انہوں نے چلا دیے ہیں عمران خان کو توڑنے کے لیے. لوٹ رہے ہیں, تھانے پولیس اس کام پہ لگی ہے, لوگ چوریاں ڈکیتیاں سب کچھ بھول گیا. منشیاتیں چل رہی ہیں, کرمینل جرم پیشہ آئی جی چیف سیکرٹری ایس ایچ او, جتنے ڈی سی کمشنر چیف سیکرٹری جو کرپٹ اور بدترین ہیں, ٹٹو قسم کے, ان کو انہوں نے لگایا, لوٹ مار کر رہے ہیں, ملک کو کھا رہے ہیں, سمنگلیں گھو رہی ہے, پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں ہے. 400 ارب قوم کے انہوں نے اس غریب ملک کے, مقروض ملک کے, انہوں نے عمران خان کو توڑنے کے لیے جو ہے نا لگائے, مگر قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. نواز شریف اور زرداری کے اوپر تھوک دیا ہے قوم. یہ بھگوڑے باہر نہیں نکل رہے, کہیں باہر نکلتے ہیں لوگ ان پہ لعنت کرتی ہے, اور اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے. کروڑوں روپے ضائع کر کے ڈاکو, ایک دہشت گرد نواز شریف کو بٹھانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے. مگر قوم ایک ساتھ پاکستان کے خلاف جو ہے نا, آپ دیکھو تب کام کے کاغذ ریجیکٹ کر دیے. جو پاکستانی تھے جن کے ساتھ 25-26 کروڑ عوام کھڑی ہے, ان کے کاغذ منسوخ ہیں. جو چور ڈاکو دہشت گرد لٹیرے بغیرت درندے, ان کے کاغذ پاس ہیں. اور کون کرنے والے ہیں؟ ڈی سی کمشنر, اے سی وغیرہ, اور ان کے جو ٹاؤٹ قسم کے اہلکار ہیں, ان کے پٹواری تھانے دار, یہ الیکشن کرا رہے ہیں. لعنت ہے ان کے الیکشن پہ, پوری دنیا لعنت کر رہی ہے, پوری قوم ان کے کردار پہ لعنت کر رہی ہے. اور پھر بیٹھ کے کہتے نہیں جی نہیں, پھر ظلم ہی کریں. اور پھر دیکھیے کو نا, اسرائیل بھی نہیں مان رہا, وہ فلسطینیوں پہ بچوں پہ ظلم کرتے, وہ کہتے میں نے تو یہاں بم نہیں گرایا, میں تو حماس کو مار رہا ہوں. وہ درندہ نہیں کر رہا. تو یہ درندے ان کے ٹریننگ یافتہ درندے مجھے یہ بتا دیں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ ہاں ساتھ ہوں, کٹ جاؤں, مر جاؤں, ٹکڑے ہو جاؤں, میرا گوشت کا ایک حصہ جو جہاں کھڑا گا وہ بھی عمران خان کا ساتھ دے گا. میں کہتا ہوں کچھ بھی یہ کر لے, یہ یار کوئی بے ضمیر اور بغیرت تو بندہ وہ چھوڑ دے. عمران خان قوم کے لیے, پاکستان کے لیے جیل میں پڑا ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں پڑا, اس لیے میں اس کے ساتھ دیا ہوں. میں اس کے خلاف بولا ہوں, چلا ہوں. ان کے جو وزیر مشیر تھے, وزیر اعلیٰ تھے, جو بھگوڑے ٹاؤٹ بزدار محمود خان جیسے, ان پہ میں نے آوازیں اٹھائی. جب اس کا میں نے دیکھا مشکل وقت میں گیا کہ یار یہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ بندہ بے داغ ہے, تو میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. میں تو اس کی کبینہ میں بھی نہیں تھا, میں اس کے ساتھ میں نے بھی نہیں تھا. تو اس حالات میں جب میری عزت لوٹے میرے گھر کو, اور پھر میں چھوڑ دوں, پھر میں سے کوئی بڑا بغیرت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی ٹھیک ہے جی جو میں سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا دستی صاحب, اپنے سرائیکی وسیب کو اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا آپ کے لیے ہوا ہے. میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں. اگر میں بغیرت بن جاتا اور میں ان کو نواز شریف کو یا ان کو میں تسلیم کر دیتا یا چلا جاتا ان کے ساتھ, تو میں وزیر بھی تھا, عہدے بھی تھے, سب کچھ تھا. اور میں نے سب کو ٹھکرایا. ایک سچے مخلص پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, غیرت مند بندے کے ساتھ. اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ نہیں ہے, پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, سب کو کہہ رہا ہوں, میں سرائیکی وسیب کو کہہ رہا ہوں, یہ میرا مقدمہ
بنی آپ کا مقدمہ ہے، آپ کم از کم اپنی غیرت کا ثبوت دے کے میرے لیے انصاف مانگو اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اٹھ جاؤ، جاگو۔ آپ نہیں جاگو گے تو پھر یہ نہیں، یہ بلائیں ہیں اور یہ سب کے گھر، یہ سارے درندے ہیں، یہ بھیڑی ہیں، سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ جائیں گے۔ میرا یہی قوم کے سامنے پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔